الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائیوں میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ امید ہے کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، بہترین انداز سے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کر دے۔ انشاءاللہ ہم شہر رمضان کی بک کی طرف چلیں گے، جو کہ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے شہر الصبر، صبر کا مہینہ، پیج نمبر 17 پہ آ جائیے۔ صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ زندگی میں انسان کو بارہا بہت سے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے، بعض اوقات دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوری منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا واحد حل کیا ہے؟ صبر۔ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دلانی کرواتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے، اور ایسے میں وہ ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے، انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَضْغَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش کوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت ہے نا، انی امرؤ صائم، میں کنٹرول کر سکتا ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس روزے میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں، اپنے آپ کو روک کے رکھوں۔ اللہ کرے جس وقت کوئی ایسی ناگوار بات جو آپ کو اور مجھے دیکھنے کو ملے، مجھے اور آپ کو یہ بات ایز اے ریمائنڈر کے طور پر یاد آ جائے۔ پھر دیکھیے کہ روزہ جو ہے کینے کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر الصبر و ثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ صبر کے مہینے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ تو آپ جو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں نا،
13, 14, 15، 13، 14، 15، اس کے بارے میں فضیلت کیا آتی ہے کہ یہ 3 دن جو آپ روزے رکھتے ہیں یہ سینے کے کینے کو دور کرتا ہے۔ تو روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، المؤمنون 1:1:1۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی ناموافق بات سے واسطہ پڑے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزے دار کو غصہ آ جائے تو اسے اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ خاص طور پر کوشش کرے کہ غصے کے وقت تو خاموش رہے۔ اب دیکھیے صبر اگرچہ مشکل کام ہے مگر اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر یعنی ریشم ہوگا۔ سورہ الدہر آیت 12۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہر مشکل میں صبر مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین صبر کی توفیق دے دے تاکہ ہم اپنے ان اعمال کی حفاظت کر سکیں جو میں اور آپ روزے میں کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم سب کے لیے صبر آسان کر دے اور ہمارے اندر انڈیل دے صبر کو۔ اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنے 13 جز کی طرف۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ 13 جز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سورہ یوسف ہے اور سورہ جیسے کہا جائے اعراض اور سورہ ابراہیم کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آگے سے بڑھتا ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اب ہوتا یہ کہ برادران یوسف کہ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضری کیسی ہوتی ہے کہ کوئی خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب خوشحالی کے سال آئی تو کیا ہوا کہ دور دراز کے علاقوں تک یہ خبر پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی خوراک کے حصول کے لیے فلسطین سے مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تو پہچان لیا لیکن ان کے اخلاق کی بلندی دیکھی کہ کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی جسے کہا جائے بہترین اخلاقی تعمیر، نہ کہ انسان جس وقت بدلہ لینے کی قدرت رکھ سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی انتقام نہ لے۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنے لیے خوراک کا راشن حاصل کیا۔ چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے جو ابھی بیسیکلی جو ان کے ساتھ نہیں آئے تھے ان کے لیے بھی آئندہ یوسف علیہ السلام نے ان کو لانے کی تاکید کی اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا تاکہ بھائی اس عنایت سے خوش ہو کر دوبارہ خوراک لینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو ایک محسن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے لیے خوراک لی اس کی جو قیمت تھی وہ واپس دے دی تاکہ دوبارہ آنے کے چانسز بنتے جائیں۔ اب کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے بتایا کہ اس طرح سے آئندہ ہمیں اللہ اسی صورت میں ملے گا کہ جب بنیامین بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے قبل تم یوسف کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو۔ البتہ جب ان کو بیٹوں نے اپنے سامان میں دکھایا کہ یہ جو دیکھیے ادا شدہ قیمت ہمیں واپس کر دی گئی ہے، تو والد صاحب نے عرض کی کہ ایسا نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے۔ بہرحال جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت دے دی۔ اب دیکھیے ایک طرف ہے اللہ کی تقدیر اور ایک طرف ہے تدبیر، جس میں ایک بیلنس نظر آتا ہے کہ کیسے یعقوب علیہ السلام تدبیر اور تقدیر کے درمیان بیلنس قائم کر رہے ہیں۔ بیٹے کو مصر کی طرف رخصت کرتے ہوئے انہیں ہدایت دے رہے ہیں کہ دشمنوں کے حسد سے بچنے کے لیے تم مصر میں کیا کرنا، ایک ساتھ داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ راستوں سے داخل ہونا، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ البتہ میری یہ تدبیر تقدیر کے لکھے کو ٹال
نہیں سکتے، ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اور میرا بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں ہے بلکہ اللہ پر ہے۔ تو ایک مومن کا کیا رویہ پتہ چلتا ہے، ایک مومن اپنی جانتی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آج جو بھی تقدیر اللہ نے میری اور آپ کی بنائی ہے، بعض اوقات ہم اپنی تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے اولاد کیوں ملے، ہمیں ایسے شوہر کیوں ملے، ہمیں یہ سسرال کیوں ملا، ہمیں یہ، ہم اس گھر میں کیوں پیدا ہوئے، ہمارے پاس اتنی تنگی کیوں ہے نا۔ تو ایسے موقع پر آپ تقدیر کے لکھوں کو ٹال نہیں سکتے، آپ اپنی جانتے تدبیر کر سکتی ہیں بہترین اولاد کی تربیت کی، اپنے گھر کو بہتر بنانے کی، رزق کی ترقی کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے بھروسہ ایک مومن کا تدبیر پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ پر ہوتا ہے، کہ اللہ ہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کیجیے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بالمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو مصر میں لے کر آ گئے۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلوں میں خوراک لے جانے کا انتظام کیا، پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جس کے ذریعے سے خوراک کو میچر کیا جاتا تھا اور ہر فرد کو اس کے ذریعے سے دیا جاتا تھا۔ اب پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے جو کام کرنے والے تھے ان کو تشویش ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جو پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی، ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے تھیلے میں پیالہ برآمد ہوا تو تم اسے اپنا غلام بنا لینا۔ اب کیا ہوا، پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا۔ یہ بھی کیا ہے، تقدیر کا حیران کن فیصلہ، کیسے یوسف علیہ السلام پلاننگ کر رہے ہیں نا۔ اب کیا ہوا، پیالہ جو ہے بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا، اور یوں تقدیر نے بنیامین کے لیے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کی سبیل لگا دی، مراد ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کا راستہ بنا دیا۔ اب دیکھیے، ورنہ بادشاہ کے دین کے تحت تو وہ بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب بنیامین کے تھیلے میں سے، جیسے کہا، جب وہ پیالہ نکل گیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کرنے کا بہتان لگایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق دیکھیے، ان کا اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ دیکھیے کہ اصل حقیقت ان پر ظاہر نہ ہونے دی کہ وہ یوسف ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا بہتان لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کتنا اعلیٰ کردار کے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والعمال والاحواء والادواء۔ اسی طرح اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ کس قدر اعلیٰ ظرفی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو نصیب کر دے، ہماری نسلوں کو نصیب کر دے۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی ایک درخواست کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ آپ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیں۔ یوسف علیہ السلام کے انکار پر بڑے بھائی نے کہا، میں تو اب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکتا، تم والد کے پاس جا کر یہ افسوسناک خبر انہیں سنا دو۔ یعقوب علیہ السلام کا بنیامین کی جدائی کی خبر کے حوالے سے جو رد عمل ہے، آپ دیکھیے، ان کو شدید صدمہ ہوا۔ اس کے باوجود اس امید کا اظہار کیا کہ اللہ ضرور یوسف، بنیامین اور ان کے بڑے بھائی کو پھر سے اپنے والد سے ملانے کی صورت پیدا فرما دے گا۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اس غم میں ہلکان ہو رہے تھے کہ نہ جانے کس حال میں۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے بیٹے کو حکم دیا، اے میرے بچوں، جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو بھی، اور دیکھنا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر۔ مایوسی کفر ہے، یہ حقیقت بتا دینا کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ دراصل کافر ہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی حالات بہت برے ہو جائیں، آپ کو ایسے لگے جیسے اب کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، تو تب بھی یقین جانیے کہ اللہ کی رحمت سے
وہی لوگ مایوس ہوں گے جو کفر کرتے ہیں، جو واقعی جسے کہا جائے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ انشاءاللہ وقت آتا ہے، ان مع العسر یسرا، جب تنگی عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یسر شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان والوں کو اس رنج و الم کا ذکر کیا جو عزیزوں کی جدائی سے انہیں پہنچا تھا۔ مزید التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے تو قیمت بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، لہٰذا قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ، کھانے کا کچھ حصہ آپ جسے کہا جائے ہمیں ایسے ادھار کے طور پر، صدقے کے طور پر دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر دے، ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا، انتا یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ اللہ نے یوسف کو اعلیٰ مقام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور ہمارے گھر والوں کو اعلیٰ مقام کے لیے چن لے۔ اللہم اہدنا وسددنا واسلل سقیمۃ قلوبنا۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھیے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم آمین۔ اب کیا ہوا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ اللہ نے یوسف کو اعلیٰ مقام کے لیے چن لیا۔ یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ کی طرف سے بھی بخشش کی امید دلائی، انہیں اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اسے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال تو اس کرتے سے انہیں میری خوشبو محسوس ہوگی اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور واقعی ایسا ہوا، جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کو مطلب اس کرتے کی خوشبو محسوس ہوئی، یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پہ ڈالا گیا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی اس کا اعتراف کرنے کا موقع دیا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ عنقریب اللہ سے اپنے بیٹوں کے لیے بخشش کا سوال کریں گے۔ آج بھی دیکھیں آپس میں بچے لڑتے ہیں نا، ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرا بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جان کے نہیں کیا لیکن میں نے زیادتی کی اس کے ساتھ۔ ایسے موقع پر کیا کریں، آپ اس کو چار سنائیں؟ نہیں، ایسے موقع پر اپنے بچوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سمیت ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو معاف کر دے، اللہم آمین۔ اب کیا ہوا، پورا خاندان فلسطین میں منتقل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کا خاص اکرام کرتے ہیں اور اپنے تمام اعزاز و قارب کو امن و سکون سے مصر میں آباد ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور دیکھیے کیسے بنی اسرائیل فلسطین سے کس طرح مصر آ کر آباد ہو گئے نا۔ پھر آگے دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر نا، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خواب کی تعبیر کو بیان کیا تھا، جس میں انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ سورج، ستارے، چاند سب ان کے سامنے سے تاریز ہے نا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو کیسے سچ کر دکھایا، اور کیسے یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے ان کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بعد اس کے کہ شیطان نے ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان دشمنی کی ایک صورت پیدا کر دی تھی۔ بلا شبہ ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتا ہے، اس کی تدبیریں بڑی ہی دور رس ہوتی ہیں۔ کوئی چھوٹا سا واقعہ ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ شر میں سے خیر ظاہر فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ کا بھی اگر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف دہ حادثات ہیں، واقعات ہیں، شر ہیں، تو یقین کیجیے اگر آپ حق پر ہیں نا، اللہ اس میں سے خیر نکال دے گا۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اپنی مطلب سچے ہو جائیں، اپنا اخلاق بہترین بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت دورست تدبیریں کرتا ہے۔ بظاہر ایک چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی شر میں سے خیر کو نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، رو کے مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر دیکھیے آگے یوسف علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور باتوں کی تہ تک پہنچنا اور خوابوں کی تعبیر بتانا سکھایا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی مجھے وفات دے حالت فرما برداری میں، اور مجھے ملا دے نیکوکاروں سے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں سے ملا دے اور ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں ہم سب کو فوت کی دے۔
आप देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते हुए पहले अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और उसकी अज़मत बयान करते हैं और फिर अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हैं और उसके बाद अल्लाह से ख़ात्मा बिल खैर और रोज़ क़यामत सालिहीन की क़ुरबत का सवाल करते हैं ना, तो इस आयत में सिर्फ़ दुआ ही नहीं बताई बल्कि दुआ माँगने का तरीक़ा सलीक़ा सिखा दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इसी तरह दुआ मांगने वाला बनाए। आगे देखिए थोड़े से इंशाल्लाह कुछ अमल के पॉइंट देख लेते हैं। आप देखिए इस वाक़े से सब्र की फ़ज़ीलत और उसके बेहतरीन नताइज का भी यकीन आ जाता है ना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुएँ की तारीकी से जेल की तन्हाई तक और अज़ीज़ मिस्र के घर से भाइयों को माफ़ करने तक हर जगह आप देखें मज़बूती के साथ सब्र का दामन थामे रखा और इस सब्र के जो नताइज सामने आए वो किसी से छुपे नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सब्र राहतों और नेमतों के दरवाज़े की चाबी है। अगर आप चाहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में राहतें आ जाएँ, नेमत के दरवाज़े खुल जाएँ, तो उसकी की क्या है? सब्र निस्फ़ ईमान है और अल्लाह की नुसरत और रहमत को मुतवज्जा करने का अहम ज़रिया है। हम में से कौन है जो राहत नहीं चाहता, नेमत नहीं चाहता, ईमान को कंप्लीट करना नहीं चाहता, अल्लाह की नुसरत नहीं चाहता? तो इसके लिए सब्र ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। फिर आप देखिए इस किस्से को जब आप स्टडी करते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारात और तहारत की कई शहादतें मेरे और आपके सामने नज़र आती हैं ना। पहली शहादत तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। दूसरी शहादत आप देखिए, दूसरी शहादत देखिए शैतान की है। क्यों? क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला के सामने कसम खाकर कहा था ना, तेरी इज्जत की कसम सब इंसानों को गुमराह कर दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो उनमें से मुखलस हैं। अल्लाह मुझे और मेरी औलाद हम सब की औलादों को हम सबको मुखलस बना दे। और इसमें शक ही क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मुखलस थे, चुने हुए थे, लिहाजा उन्हें राही रात से हटाना खुद शैतान के लिए मुमकिन ना था। फिर आप देखिए कि तीसरी शहादत खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम की ना कि ए मेरे रब, मुझे जेल ज़्यादा महबूब है उस बुराई से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाते हैं। अब देखिए कैसे उन्होंने अपने आप को जेल में जाना पसंद किया बनिस्बत उस बुराई के जो वो औरतें उनको दावत दे रही थी। चौथी शहादत देखिए अजीज़ मिस्र की बीवी की, जब उसने वाज़ेह तौर पर कहा था अब हक वाज़ेह हो गया, मैंने इसे फिसलाने की कोशिश की थी और ये सच्चों में से है। पांचवी शहादत अजीज़ मिस्र के ख़ानदान के उस फर्द की जिसने कहा था अगर कमीज़ आगे से फटी है तो ये सच्ची है और यूसुफ माज़अल्लाह झूठों में से, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा झूठी है और यूसुफ सच्चों में से। जब देखा गया तो आपकी कमीज पीछे से फटी हुई थी। अल्लाह अकबर। छठी शहादत देखिए उन औरतों की है जो मिस्र में जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, उन्होंने आपके किरदार की सफाई की गवाही देते हुए कहा था, क्या कहा था कि हमें यूसुफ के बारे में किसी बुराई का इल्म नहीं। इन तमाम शहादतों से कतई तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित हो जाती है ना। आपका अगर कोई सिया दिल आपकी तरह बुराई की निस्बत भी करता है तो उससे बड़ा जाहिल कोई हो नहीं सकता। आप देखिए सब ने आपकी पाकदामनी की सदाकत की गवाही दी। और 12वीं नसीहत इस किस्से से ये हासिल होती है कि अल्लाह किसी को तकलीफ में मुब्तला करने का फैसला कर ले तो उसकी तकदीर और फैसले को कोई टाला नहीं जा सकता, कोई इसको टाल नहीं सकता। और किसी के साथ खैर और इज्जत का फैसला कर ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो असल चीज़ क्या? हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में। इसलिए आगे देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की जा रही है कि आपको आगाह किया गया कि माजी के वाक़यात का बयान इस बात का ऐन सबूत है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इसी की बुनियाद पर ये वाक़यात बयान कर रहे हैं और पूछे गए सवालात का जवाब दे रहे हैं। पूछने वालों की अक्सरियत का मकसद हक समझना नहीं होता बल्कि आपको जज करना होता है। लिहाजा आप क्या करें? ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि वो हक सामने आने के बावजूद उसे कबूल नहीं करेंगे। अलबत्ता आप उससे गमगीन ना हों। आपका मकसद तो बगैर किसी गर्ज के जहान वालों को हक की याद दहानी कराना है। तो मैं और आप भी क्या करें ऐसे मौके पर? लोग आपसे हक नहीं जानना चाहते, लोग आपको तंग करना चाहते हैं, लोग आपको जज करना चाहते हैं। ऐसे मौके पर मैं और आप लोगों को याद दहानी कराएं और अपना काम करें। अब देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ने किस तरह शर में से बहुत बड़ा खैर ज़ाहिर कर दिया। हासिदों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाना चाहा लेकिन इनके इसी अमल ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीम मुकाम का हामिल बना दिया।
آج کل ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کسی کی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتے اور جھلتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنی جلن میں وہ ان کے خلاف پلاٹنگ کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ پلاٹنگ دوسرے کے لیے اتنی خیر کا باعث بن جاتی ہے کہ وہ اس کو عظیم مقام کا حامل بنا دیتی ہے۔ تو لوگ ایسی کئی اور نشانیاں بھی چاروں طرف دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حق سے اراضی کیے جاتے ہیں نا۔ اسی لیے سورہ یوسف کے اینڈ میں اس آیت پر ہوتا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جس بات کی طرف متوجہ کیا گیا، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کے وہ تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور آج دیکھیے کیسے دین غالب ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اب آگے سے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، جو کہ مکی ہے۔ اس میں 43 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعث بعد الموت سے بحث کی گئی ہے، یعنی یہ ٹاپک اس کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جن صورتوں کا آغاز آپ دیکھتے ہیں حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس صورت میں آپ دیکھیے، سورت کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور نہر، غلہ اور جسے کہتے ہیں مختلف رنگ، ذائقوں اور خوشبو والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع و نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے قیامت کے دن میں بعض و جزا کو ثابت کیا گیا۔ اب دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا تو اقرار بھی کرتے تھے، اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ اور گوشت پوش مٹی میں کیسے مل جانے کے بعد انسان بنیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی ڈالی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اصل میں اللہ کی ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ اگر ایمان نہ لائیں تو دردناک عذاب کا شکار ہو کر رہیں گے ایسے لوگ نا۔ اللہ تو ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ حد درمی سے اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ حق کو تسلیم کرنے کے بجائے اللہ کے نبی سے فرمائشی موضع دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی کا کام موضع دکھا کر لوگوں کو زبردستی حق کو منوانا نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے، حق کا راستہ دکھانا اور آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرنا۔ پھر آگے دیکھیے اللہ کے علم یعنی کامل علم کا ذکر کر دیا کہ اللہ جانتا ہے ہر مادہ کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کائنات میں ہر شے اپنی پوری مقدار کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کس بات کو ظاہر کرے یا چھپائے، اونچی آواز سے کہے یا سرگوشی کے انداز میں، اللہ کو اس کی ہر بات کا علم ہے۔ کوئی انسان دن میں سرگرم عمل ہو یا رات کی تاریکی میں کہیں چھپ گیا ہو، اللہ اس کے مقام اور حال سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کامل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جب بھی دعا مانگی نفع مند علم کے، اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پھر آگے دیکھیے آسمانی بجلی، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نا۔ اللہ ہی انسانوں کو بجلی دکھاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ رحمت کی بارش برسے گی، یا اس خوف کے ساتھ کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ آسمانی بجلی کڑکتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور تمام فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اللہ یہ بجلی ایسے لوگوں پر گرا دیتا ہے جو اللہ کی قدرت کے حوالے سے قیل و قال، بحث و مباحثے کرتے رہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ رات یعنی بادل کی گرج، اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت، جلال اور عظمت کے بیان کے لیے بادل کی گرج کرنے والی بجلیوں اور ان کی کھڑک کا ذکر کیا نا، کہ کیسے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمال اور ہر خوبی کا مالک ہے نا۔
آپ دیکھیے کہ فرشتے بھی اس کے خوف کی وجہ سے تسبیح اور اس کی جسے کہا جائے حمد کرتے ہیں نا، بلکہ کائنات کی ہر چیز کا یہی وظیفہ ہے۔ میں اور آپ بھی ان رمضان کی گھڑیوں میں خوب خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آپ دیکھیے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز خود بخود نہیں چل رہی نا۔ قبیلہ بنو غفار کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بادل کو پیدا کرتا ہے تو وہ بولتا ہے بہترین بولنا اور ہنستا ہے بہترین ہنسنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ یہ گرج اور یہ چمک بادل ہی کی گفتگو اور اس کا ہنسنا ہے نا، اور رات فرشتے کی آواز ہے یا بادل کی گفتگو، تو دونوں میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ جو اللہ کی قدرت کے حوالے سے بہت زیادہ بحث و مباحثے کرتے ہیں نا، تو پھر ان پر یہ بجلی جسے کہا جائے، اللہ ایسے لوگوں پر بجلی گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی ناگہانی آفت سے بچا کر رکھے۔ اور جب کبھی بجلی جسے کہا جائے بجلی کی کڑک ہو تو وہاں پہ آپ دعا کر لیجئے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یاد سے پڑھا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہم آمین۔ پھر دیکھیں کہ آگے بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا کرنا مفید ہے نا، یعنی اللہ سے دعا کر کے انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسے ہے جیسے انسان پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے کہ وہ اس کے منہ میں آ جائے، لیکن آپ سوچئے پانی اس طرح تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کے سوا جن ہستیوں کو لوگ پکارتے ہیں نا، وہ نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ کیا انہوں نے بھی کائنات میں کوئی شے بنائی ہے کہ انہیں خدائی میں شریک کیا جائے؟ اصل بات ہے کہ ہر شے کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ نہ صرف ہر شے کا بلکہ اس کا سایہ بھی عاجزی کے ساتھ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے نا۔ کتنی پیاری مثال سے بتا دیا کہ انسان پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے اور پانی اس کے منہ میں آ جائے، یہ جب پاسبل نہیں ہے تو اللہ کے سوا جو ہستی ہیں وہ کیسے نفع یا نقصان کا اختیار رکھ سکتی ہیں نا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مثالوں سے سمجھنے والا بنائے۔ پھر آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے مسلسل فرشتے ہیں جو میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تو رات کو سو جاتے ہیں، آرام سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، فرشتہ مقرر آپ کی حفاظت کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کرے میں اور آپ جسے کہا جائے ان دعاؤں کا اہتمام کریں جن کے ذریعے سے میں اور آپ اللہ کی حفاظت میں آئیں۔ اب آگے دیکھیے ایک اور بات بتا دی کہ کسی بھی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کیا نہ ہو اس قوم کی حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور جسے کہا جائے خوشحالی کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے، تو پھر اسے ذلت والے اسباب کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے، جبھی جا کے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدلے گا، ورنہ پھر کیسے عزت کا حصول ممکن ہوگا نا۔ اب آگے دیکھیے کہ باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی جو بظاہر ہر چیز پر چھا جاتی ہے، یعنی باطل جو ہے نا ایسے لگتا ہے چھایا ہوا ہے، لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے، ایک دن سوکھ کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جھاگ ہمیشہ تو کبھی بھی نہیں رہتی پانی کے اوپر، جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ سوکھ کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حق اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے اور پھر آگ میں دب کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کو چیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ دنیا بھر میں دیکھیے باطل کی جو مادی جھاگ ہے نا، جو اٹھی ہوئی دکھائی تو دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی۔ شرط کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے جو سچے پرستار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو صورت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیوا کے اہل باطل کے، اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق پر جمنے والا بنا دے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا کر دے۔ اسی لیے دیکھیے آگے حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات بیان کی گئی ہے اور ان کی 10 جسے کہا جائے خوبیوں کا ذکر کر دیا۔ نمبر 1 کیا؟ وہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہی جسے کہا جائے وہ نعمت ہے جس سے حق کی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔
دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد و بندگی کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اور آپ دیکھ لیں کہ کیا میں اور آپ بھی حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات رکھتے ہیں کہ نہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ چوتھا یہ کہ وہ اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین اور اپنے دور کے نیک لوگوں سے تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر کیا وہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے ایک دم سے پریشان رہتے ہیں، یعنی ان کو خوف ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں۔ پھر کیا وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر کیا وہ اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ صفات کے حاملین کے لیے جنت کے رہنے والے باغات ہیں، جہاں ان کے ساتھ ان کی نیک والدین، اولادیں اور بیویاں بھی ہوں گی، اور فرشتے ہر طرف سے آ کر انہیں کانگریچولیٹ کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی دے دے۔ اس کے برعکس دیکھیے جو حق کے دشمن ہیں، ان کی خصوصیات کیا، ان کے 3 جرائم کیا کہ وہ اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کا پاس نہیں کرتے۔ اللہ کی کتاب، سنت رسول، سلف صالحین اور جن نیک ہستیوں سے اللہ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ یہ تعلق قائم نہیں رکھتے اور اللہ کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں برا انجام۔ یہ لوگ اصل میں دنیا کے طلبگار ہو چکے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ دنیا کا ساز و سامان کتنا عارضی ہے، کتنا گھٹیا ہے۔ مستور بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اللہ کی قسم، دنیا اور آخرت کے مقابلے میں اس مثال کے سوا کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ انگلی، اور انہوں نے شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ کیا چیز لے کر واپس آتی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت معمولی ہے، بے حقیقت، تھوڑی دیر کا سامان ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے اٹھے تو چٹائی آپ کے پہلو پر اپنے نشان لگا دیے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کے لیے نرم بستر بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق، میں تو دنیا میں محض اس سوار کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے سائے میں آرام کیا اور پھر اسے چھوڑ کر آگے چل دیا۔ تو دنیا کا فائدہ بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی دیر کا۔ اس کی وجہ سے میں اور آپ اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اسی لیے بتایا کہ جو چیز آپ کو اطمینان دے گی وہ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے آپ کے دل میں ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے ہدایت پائیں گے، عاجزی کریں گے، اللہ کی طرف جھکیں گے۔ اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے تھے، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے تھے۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتا تھا۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت و رسالت کی خوش شہادت دی ہے۔ اسی طرح وہ اہل کتاب کی نبوت کی گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، اس پر اللہ بھی گواہ ہے، اور اہل کتاب کے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ بھی گواہ ہیں، اور آپ کی رسالت کی صداقت مشرکین مکہ کی گواہی کی محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اہل کتاب کی نبوت کی گواہ جو تعصب سے پاک ہیں، کون؟ اللہ کے نبی کی امت، یہ گواہ ہے باقی ساری امتوں پر نہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کی گواہی کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ اب آگے سے دیکھیں سورہ ابراہیم جو کہ مکی ہے، اس میں 52 آیات ہے اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کے ابتدا میں حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے، اور اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا، اور ارشاد ہوتا ہے یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ اللہ اکبر۔
تو کیا بات پتہ چلی کہ کتاب کیوں آتی ہے؟ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے۔ اللہ کرے میں اور آپ اس نور کے سائے میں اپنے لیے آگے زندگیوں کو متعین کریں اور بہترین انداز سے اللہ کو راضی کریں۔ پھر آپ دیکھیے اس میں وہی تینوں بنیادی عقائد یعنی کیا کیا توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان لانے پر بحث کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کافر کون ہوتے ہیں بتا دیا گیا۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر شے اس کے اختیار میں، البتہ جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، نمبر 2 دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں، پھر یہ کہ اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ عملی اعتبار سے کیا ہے؟ کفر کر رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے کافروں کی مذمت، اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ جنت کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وعدوں کا پاس کر کے اس کو لینے والا بنا دے، آمین۔ اب آگے دیکھیے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض کیا، انبیاء کا انکار کیا، ان کے ساتھ عداوت کی، مخالفت کی، اور یہی رویہ ان کی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے نا۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان میں سے پہلی بات کیا تھی کہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ کہ جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم تو اس سے جسے کہا جائے قوی شک میں ہیں۔ اس شبے کے جواب میں انبیاء نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے؟ پھر نمبر 2 دیکھیے، مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسانی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ پھر تیسرا دیکھیں، مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب کیا تھا؟ تقلید آبا۔ وہ اپنے آبا و اجداد کی راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ اور نعمت علم کا کیا تقاضا ہے کہ اس علم پر عمل کیا جائے اور جاہلوں کو بھی تعلیم دی جائے، اور اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے۔ یعنی جس طرح علم کو عمل کے ذریعے کیش کرایا جا سکتا ہے، اسی طرح دوسری نعمتوں کو بھی اسی پر قیاس کر کے عمل میں لائیں گے تو دراصل آپ اس نعمت کی شکر گزار بنیں گے۔ اب دیکھیے اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں سے انہوں نے امن، رزق، دلوں کے ملان، اقامت الصلاح اور مغفرت کی دعائیں کی تھی نا۔ انہوں نے جو دعا کی تھی، اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما۔ اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی بچا لے۔ اے اللہ میرا تعلق اپنے اولاد میں صرف اسی سے ہے جو میری تعلیمات کی پیروی کرے، جو میری نافرمانی کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، لہٰذا اگر نافرمانوں پر بھی نظر کرم فرما دے تو تیری خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اے میرے رب، میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیری اس محترم گھر کو آباد کریں۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کو حاضر ہوں۔ آج دیکھیے
لوگ تڑپتے ہیں جانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو لے کر جا۔ اے اللہ تیرے محترم گھر کے گرد زمین بنجر ہے، اے اللہ اس گھر کے قریب رہنے والوں کو اپنے قدرت سے پھل اور میوے بطور رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اے اللہ میرے دل میں جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما کر، وہ پورا فرما، کیونکہ تو کائنات کی ہر مخفیش ہے اور دلوں میں پوشیدہ ہر راز و تمنا سے واقف ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی سعادت مند بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمیں بھی نیک اولاد دے دے۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ خاص طور پر میری یہ دعا قبول کر لے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ بخشش فرما دے میری اور میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کے، اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرما جب انسانوں سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لے۔ اب آگے دیکھیں، حق اور ایمان کے کلمے کو شجر طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا، اور وہ اس کی جڑیں ایسی ہیں کہ جو دل میں اتر جائے، بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کا پھل بھی بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ جو کلمہ خبیثہ ہے یعنی جو شرک ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ کبھی قرار نہیں پکڑتا، اس کی جڑیں مضبوطی سے اندر نہیں آتی، یعنی دلوں کے اندر گھر نہیں کرتی، اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ تو اللہ کرے جو شجر طیبہ ہے توحید ہم سب کے اندر راسخ ہو جائے۔ اللہم ثبتنا بالقول ثابت فی الحیات دنیا والآخرہ۔ اب آخر میں دیکھیے کہ سورہ ابراہیم کے آخر رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کی ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ کیسے اس دن کا حال بیان کیا جا رہا ہے نا، کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں پھترا جائیں گی، وہ سر اٹھائے میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے، وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ انہیں ایک موقع اور دے دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ تو اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا، یہ تم لوگ تھے نا جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم فنا ہونے والے نہیں، حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جو تم سے پہلے تباہ ہوئے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ آج میں نے اور آپ نے بھی قرآن مجید میں دیکھ لیا نا کہ ان بستیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود اگر میں اور آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جیسے چاہیں زندگی گزاریں تو دیکھیے انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے انجام سے بچا لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اب آگے دیکھیں کہ روز قیامت آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے۔ روز قیامت آسمان و زمین کو بدل کر نئی صورت میں ڈھال دیا جائے گا، زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کر دیا جائے گا، اس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی موڑ اور غم۔ آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ۔ پھر سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ ہر اس شخص کو اس کے اعمال کے اعتبار سے بدلہ دینے کا فیصلہ فرمائے گا، مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور گندھا کا لباس پہنایا جائے گا، جس سے جہنم کی آگ کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب یہ آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس دن پل کے قریب اندھیروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے اس دن کی ہولناکیوں سے، آمین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی، جبار یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرے گا، جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی الٹ پلٹ کرتا ہے اہل جنت کی مہمان نوازی کے لیے۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، لوگ قیامت کے دن سفید مٹیالی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، اس میں کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن زمین صاف چٹیل میدان بن جائے گی جس میں کوئی بلندی یا پستی نظر نہیں آئے گی۔
یہ تبدیلی آسمان اور زمین کی ذات میں ہو گئی یا ان کی صفات میں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے ہولناکیوں سے، اس دن کی جو جسے کہا جائے جو ایک ہیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ کیسے تبدیل ہو جائے گا ہر چیز نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بہترین کرے، اللہم آمین۔ اب آخر میں دیکھیے کہ اس صورت کا آغاز دیکھیے نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں بھی اس کا مقصد نزول بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ کیا بات پتہ چلی؟ 3 بات۔ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا، لوگوں کو آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے اور جواب دہی کے عمل سے خبردار کر دیا جائے۔ تیسرا، غور و فکر کرنے والی قرآن کے ذریعے انسان اور کائنات کے حوالے سے حقائق کی یاد دہانی حاصل کرتے رہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ قرآن حکمت بھرا ذکر ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس عجائبات کو حاصل کریں اور حکمت حاصل کریں، اور آج ہی آخرت کی تیاری شروع کر دیں اور اپنے عقیدہ توحید کو اسٹرانگ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی رسوائی سے اور ہر طرح کے شک سے بچا دے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کر دے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسانا صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا كثيرا بارك الله فيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ چلیے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعائیں کر لی ہوں گی۔ آج بھی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، اور جو بھی سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اللہم آمین۔ چلیے اب آپ کی باری ہے۔ آج آپ نے ماشاءاللہ کیا سیکھا؟ مختصر سا ایک 1 آور کا سیشن ہوتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو آسان انداز سے مرادی کے ٹائم پہ ختم کروا دیتے ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ جی انشاءاللہ سسٹر عافیہ، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے انشاءاللہ۔ جی عافیہ آپ لے لیجیے مائک انشاءاللہ۔ نہیں آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں، آئی تھنک میں نے کر دیا، آپ دیکھیں آپ لوگ انمیوٹ کر۔ چلیے سسٹر وحیدہ آپ لیجیے، آپ انمیوٹ کر پا رہی ہیں؟ میں نے تو آپشن کھول دیا ہے اس میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر وحیدہ پلیز آپ بتائیے کیا سیکھا آج کے لیسن جی سے؟ یہی ہے، پورے دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ اللہ پر پورا توکل بھروسہ، کہ جو کام اللہ کی طرف سے ہو اور وہی ہے، اور قرآن پاک کھلی کتاب ہے کہ ہم نے اس سے آخر میں بھی آپ نے یہی کہا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اسی میں سب کچھ ہے، اسی کو دیکھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر تو ہم یہی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جائے گا، اگر ہم اس کے کام کو عمل میں لے کے آئیں گے تو بہت زیادہ آج کے تو اس میں تھی کہ مجھے تو وہ شجر والی مثال بھی اس کی بہت اچھی لگتی ہے جب بھی پڑھوں، کہ جو ہماری نیکی ہیں وہ اس طرح ہے، کوئی پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑیں نیچے تک جاتی ہیں، تو جو ہم عمل کرتے ہیں وہ جب تک ہمارے دل کے اندر نہیں جائیں گے تب تک ہمیں وہ حاصل ہی نہیں ہوئے گا، وہ تقوی ہی نہیں ہم میں آئے گا جب تک کہ ہم اپنے دل سے اس قرآن کو نہیں لیں گے، ورنہ وہ ویسے ہی وہ درخت
اس کی مثال ہے کہ وہ اوپر اوپر سے ہوئے گا، اس کی جڑیں کھوکھلی ہوئیں گی. تو جب یہ آتا ہے نا تو لفظ، تو میں بڑا ہی اس پہ وہ غور کرتی ہوں اور اس پہ بہت زیادہ وہ کرتی ہوں، ڈرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مثال دے دی ہے کہ اگر تم اب اس قرآن کو اس طرح لوگے جس طرح حکم ہے، کیونکہ اس کی نشانیاں تمام کھول کھول کے بیان کر دی ہیں رب العالمین نے کہ کیا کیا راستے ہیں، کس پہ چلنا ہے، مثالیں دے دے کے ہمارے لیے. پورا جب قرآن سنتی ہوں تو یہی سوچ آتی ہے کہ یہ ساری ہماری ہدایت کے لیے ہے. تو یہ ہم تقوی اپنے اندر تک توحید اور اس پہ عمل کر کے اپنے عقیدے کو پختہ کر کے اس کی جڑیں اندر تک لے کے جائیں. اس قرآن کی جو ہدایات ہیں، جو اس کے احکام ہیں، اس پہ عمل کر کے تبھی ہمارے میں چینج آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. تو میں نے اپنے لیے یہی سیکھا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر مطلب جا کے اس کو صحیح طرح سے اپنے دل میں اتاریں اور اس پہ عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ بتائے کہ اس کی شاخیں اتنی لمبی ہو جائیں جو ہمیں اتنا پرہیزگار، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے حکموں پہ چلیں. اتنی زیادہ پیاری پیاری دعائیں بہت سارا اس میں ماشاءاللہ اس بارے میں ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سسٹر وحیدہ، یا سورہ ابراہیم ہو یا سورہ الرعد ہو یا سورہ یوسف ہو، ماشاءاللہ ہر سورت سے اتنا کچھ لیسن ہوتا ہے. جب میں لے کے بیٹھتی ہوں اس وقت میں سوچتی ہوں میں کیا اس میں سے بولوں کیا نہیں بولوں، کیونکہ جب آپ تو جتنا بھی کہتے نا کلمات جسے کہا جائے سیاہی پوری سمندر مطلب بن جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے کلام کو بیان کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ کے اندر اتنی استطاعت ہوتی ہے اور نہ آپ کو جسے کہا جائے ہمت ہوتی، نہ آپ کے اندر اتنا بالکل علم ہوتا ہے نا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، ایک مثال جو ہمیں دی جاتی ہے مسلسل ریمائنڈر کی شکل میں، بہت تو زیادہ. اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈرز ملتے ہیں نا، بس ایک چھوٹی سی لائک 1 آور سیشن کے اندر کہ وہ باتیں جو میں اور آپ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، جسٹ ایز اے ریمائنڈر کچھ اہم پوائنٹ آپ کو دوبارہ سے ایک طرح سے ریکال ہوتے ہیں، پھر آپ دوبارہ سے انرجیٹک ہوتے ہیں نا. یہ قرآن واحد یہ سورس ہے یا ایک نور ہے جو آپ کو انرجی دیتا ہے اور آپ کو بوسٹ کرتا ہے. کسی بھی وجہ سے آپ اگر پیچھے ہو گئے تو الحمدللہ اس کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی. بارک اللہ فیک. سسٹر نبیلہ. جی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی جی طرف لے کے جاؤ. اتنی جی پیاری یہ بات لگتی ہے نا، بہت زیادہ. الحمدللہ. جی سسٹر بارک اللہ فیک. سسٹر نبیلہ پلیز آپ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے سب سے اچھا لگا کہ سورہ یوسف کے تقدیر اور تدبیر، کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کریں یا کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب اگر جو چیز آپ کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، تو اس وقت آپ کو صبر سے کام لینا ہوتا ہے اور تدبیر کرنی ہوتی ہے کہ جو یہ غلط یا کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں ہوئی ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور یہ کہ شر میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکال لیتا ہے. تو اس چیز سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر آپ کی زندگی میں سم ٹائم کچھ غلط ہو بھی جائے تو اس پہ بھی صبر کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنی نیت کو خالص رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا رزلٹ دے گا، آپ کو اچھا بدلہ دے گا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. ماشاء اللہ سسٹر نبیلہ، بہت اہم بات ہے نا. اور واقعی اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ہر کوئی یہی سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ اپنے جانتے پلاننگ بھی کی، استخارہ بھی کیا، بلکہ اکثر لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کسی خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بہت اچھی پلاننگ کی، اپنے جانتے سب کچھ بہت اچھا لائک اپنے جانتے جو ایک ماں باپ ایک اچھا داماد لے سکتے ہیں ایز اے دین کے اعتبار سے سب کچھ رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پلاننگ ہوئی، شادی بھی ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی بس کہہ لیجیے کہ شادی اینڈ پہ ہو گئی. اور اس کے بعد بچی کا یہی سوال تھا کہ میں نے تو دعا بھی پڑھی، میں نے تو استخارہ بھی کیا اور میرے ساتھ ایسا کیوں. تو بات وہی ہے کہ جس وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہر بچی جو 18
19 یا 20 ایئرس کی ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ لائک جذبات ہوتے ہیں، فیلنگس ہوتی ہیں نا. اور ایسے موقع پر ہر کوئی جب دوسری اپنی سہیلیوں کو اچھے حال میں دیکھے، خود کا حال یہ ہے کہ شادی جو ہے 6 منتھ پہ اینڈ پہ جا رہی ہے، تو آف کورس بہت زیادہ قسم کے جو شیطان ہے آپ کو پرووک کرتا ہے اور بہت قسم کے وسواس آپ کے دل میں ڈالتا ہے. تو اس کا صرف ایک سوال تھا کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا، سب کچھ کیا، ایون پلین پہ بھی استخارہ کیا جانے سے پہلے، اور میں بار بار کر رہی ہوں. تو وہی بات ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ شر ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن یقین کیجیے اس کے بعد آفٹر افیکٹ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ خیر ہے، کیا کچھ خیر ہے. مطلب تو ایک بس ٹائم پیریڈ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ 6 منتھ کے بعد جو کام ہونا ہے یہ ان کے لیے زیادہ بیٹر ہے کہ 6 منتھ پہلے ہونا. مجھے یاد ہے ہماری استاذہ ایک دفعہ بتا رہی تھی استخارہ کے حوالے سے، چھوٹی سی بات ہے، پہلے بھی شتاب میں سے لوگوں کے ساتھ کلاس میں شیئر کی ہے کہ استاذہ بتا رہی تھی ان کی کوئی فرینڈ تھی نا، تو ان کی شادی ہوئی نا، اور شادی بھی ہوئی تو جیسے عموماً ہوتے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے، بعض اوقات وہ تو بہت زیادہ دینی تھی، لیکن انہوں نے جو اپنے بچے کے لیے، بیٹی کے لیے جو داماد دیکھا تو بہت زیادہ دنیا، مطلب اس کے پاس بہت کچھ مال و اسباب تھی. شادی تو ہو گئی، لیکن آپ سوچئے کہ جب آپ کا میچ نہیں تھا دین اور دنیا، ایک سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا دوسرے پہ، تو آئے دن صبح شام چہرے پہ تانے، رنگ کے نا، رنگ اگر تھوڑا ڈارک ہے تو بس آپ کو ایک کے بعد ایک تانے پڑتے جا رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ایک ہی تانا نا کہ رنگ کم ہونے کا اور پتہ نہیں بہت ساری چیزوں کا. فائنلی بس یہ ہوا کہ شادی اینڈ پہ چلی گئی، کیونکہ آپ دنیا پرست ہوتے ہیں تو آپ ظاہری چیزوں سے بہت مرعوب ہوتے ہیں نا، کہ آپ کو رنگ بھی گورا چاہیے، آپ کو بال بھی حسین چاہیے، تو آپ کو ہائٹ بھی لمبی چاہیے، جو ہماری ایک مینٹالٹی ہے نا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اینڈ تو ہو گئی، لیکن وہ بچی چونکہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو اس نے اسکول میں جاب کر لی، بہترین جاب ہو گئی اسلامک اسکول میں. وہاں پھر اس کی ایک دوست کے، مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے کولیگس ہوتے ہیں تو آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، اس کی جو دوست، جو اس کی ٹیچر دوسری والی، اس کا بھائی تھا جو کہ الحمدللہ عالم تھا، اسکالر عالم تھا، اور اس کی ڈیورس ہوئی تھی. اب وہ آف کورس پہلا اگر یہ رشتہ آتا ان کے اپنی بیٹی کے لیے، تو کوئی بھی اپنی مطلب اپنی بیٹی کی شادی مطلب پہلی شادی ڈیورس سے تو کرتے ہی نہیں عموماً جو مثالی ہے. لیکن جب پھر بعد میں وہ رشتہ آیا تو الحمدللہ ان کے پیرنٹس نے بہت خوشی سے اس سے کیا، اور آج وہی لڑکی ہے جسے کہا جائے کہ شوہر اس کی مدارف کے گن گاتا ہے نا. تو وہی بات ہے، جن کو سیرت سے جسے کہا جائے لگاؤ ہوتا ہے نا، تو وہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے اندر خوبی ہے. اور پھر وہی جو رنگ کی وجہ سے تانے پڑتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے دوسرے شوہر کی شکل میں جو واقعی دیندار تھا، تقوی والا تھا، تو اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریف کرتا. تو یہ ہے کہ ہم جب ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، کہ ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوا، لیکن جو اس لڑکی نے بھی استخارہ کیا، لیکن بعد میں جو پلاننگ تھی دیکھیے کیسے، کتنا اچھا شوہر مل گیا جو کہ دیندار تھا اور جو واقعی اس کی قدر کرنا جانتا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ راضی رہیں. اب آپ کے ساتھ جو بھی حالات ہوتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بس اچھا نہیں لگ رہا ہے کچھ بھی نا، تو لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی کر دے. اچھا کوئی اور لاسٹ میں کوئی اور ہے تو ورنہ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے. چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. یہیں پہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اچھا پہلے ہم آیت تدبر دیکھ لیتے ہیں. سوری، انشاءاللہ آج کی آیت تدبر دیکھ لیجئے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کو دل کو سکون ملتا ہے نا؟ دیکھیے ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کلاس سے ہٹتے ہیں یا اللہ کے کلام سے ہٹتے، کسی نہ کسی بے چینی میں ضرور چلے جاتے ہیں نا. کوئی نہ کوئی ہمارے اندر پریشانی چلی رہی ہوتی ہے، کسی کا فون آ جائے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، کوئی بچے تنگ کر دیں گے. تو جتنا زیادہ یاد آپ کو اللہ کے کلام سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اللہ کی تسبیح سے ملتا ہے، واقعی وہ کہیں نہیں ملتا ہے نا. اسی لیے کہا، دیکھیے اس کو الرٹ کیا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار کر دیا گیا کہ واقعی جو سکون چاہیے، لوگ سکون کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں پلاننگ کرتے ہیں کہ یہاں ریزورٹ پہ جائیں گے اور پتہ نہیں یہ کریں گے، وہاں جا کے انجوائے کریں گے، جیسے چاہیں گے عیاشیاں کریں گے، یا کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیجیے.
تو کہنے کا مقصد ہے کتنی دیر کا سکون ملتا ہے، بس وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہم دیکھ لیں کہ ہماری سوچ کیا ہے نا، تو پھر دیکھ لیجیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اطمینان پسند ہے، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کی، ان کے لیے راحت و فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے، طوبی لہم و حسن مآب۔ تو ایمان لا کر عمل صالح ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، کچھ لوگ نیک عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کچھ لوگ نیک عمل کرتے ہیں جسے کہا جائے توحید کے بغیر، کچھ لوگ نیک عمل کرتے ہیں جسے کہا جائے سنت نہیں ہوتی، تو سنت کے طریقے کے مطابق نہیں، تو ضروری ہے کہ توحید بھی ہو، الاخلاص بھی ہو، اور ساتھ ساتھ جسے کہا جائے طریقہ بھی درست ہو، تو جب جا کے انشاءاللہ وہ آپ کو طوبہ ملے گا، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی فرحت اور بہترین ٹھکانہ۔ ہم میں سے کون ہے جو طوبہ نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر کوئی حسن معاد چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ٹھکانہ جسے کہا جائے دے دے، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، آمین۔ پھر آج کے پوائنٹس کو آج آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، بار بار دیکھیے گا کیا آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے اللہ کی یاد سے۔ سوچے کہاں کہاں پہ بے سکونی ہے، بس فوراً وہاں پہ آپ انشاءاللہ اللہ کے کلام کو کھول لیجئے، تسبیحات کو بڑھا لیجئے، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کو کرنا شروع کر دیں۔ آج کی جو دعائیں تھیں وہ انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے ریڈ کی، تو آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اور بھی دعائیں بہت آ سکتی تھیں لیکن ٹائم شارٹ ہوتا ہے، جو اللہ کے ذن سے منہ پر آتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی۔ پھر یہ کچھ کرنے کے کام ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے گا چیک لسٹ کے شکل میں، جو ایک طرح سے آپ کو دیے جا رہے ہیں، ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں گے تو آپ کو پورے پارے کی ایک سمری سی پتہ چل جائے گی چیک لسٹ کے شکل میں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ